السلام علیکم، میں ہوں نصیر احمد ناصر۔ آج کی اس ویڈیو میں کلاس 10th لاسٹ پیپر اردو۔ آج جو گیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز اسی گیس میں سے پورا کا پورا پیپر جو ہے وہ آئے گا۔ اس حتمی اردو گیسٹ پیپر گائیڈ میں ہم آپ کو تمام ٹپس اور ٹرکس فراہم کریں گے جن کی آپ کو اردو کے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے، چاہے آپ بورڈ کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طالب علم ہیں یا صرف اپنی اردو کی مہارت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ہم آپ کے اردو امتحانات میں کامیاب ہونے میں آپ کی مدد کے لیے اہم موضوعات، عام سوالات اور ضروری تکنیک کا احاطہ کریں گے۔ تمام قیمتی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، جو آپ کو اپنے اردو پیپرز میں سبقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید مفید مواد کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آئیے مل کر اردو پر غور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے حصہ نظم اوپن ہے۔ اس میں جتنے بھی حصہ نظم سے جو شاعر آئیں گے ان کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں حصہ نظم ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشا کش کی صدائے ہو سے بھر دیا عالم۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے اس نظم کے اندر، یعنی یہ نظم کہاں سے اس نے یہ حصہ لیا ہے؟ حمد سے۔ حمد میں اس نے اللہ کا ذکر کیا کہ کن، صرف ایک حرف جب اللہ کن کہتا ہے تو وہ فیکون خود بخود ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کو اس دنیا کو، اس عالم کو، اس جہاں کو بنانے کے لیے صرف ایک کن کہنا پڑا، یعنی ایک حرف کہنا پڑا، ایک حرف ہی محتاج تھا۔ تو یہ دنیا اور یہ عالم اور یہ جہاں، کیا زمین، کیا چاند، کیا سورج، کیا سیارے، سب کچھ صرف ایک حرف کن کی بدولت وجود میں آ گئے۔ اسی طرح آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اور باقی جو یہاں پہ موجود ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم جو شاعر ہیں ان کو میں نے یہاں پہ آپ کی نظر کیا ہے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے تاکہ پیپر میں آپ اچھے سے اچھے نمبر لے سکے۔ اب یہاں پہ ایک دیکھیں 21 پہ، جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان، خاموشی غروب آفتاب۔ اب دیکھیں کہاں انسان کیا سوچتا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے؟ دریا، پھر پانی، پھر کھیتیاں، پھر میدان اور پھر خاموشی، پھر غروب آفتاب۔ یعنی اس میں ذکر کر رہا ہے ان چیزوں کا کہ کبھی آپ کو عروج حاصل ہوگا، کبھی آپ زوال کو جائیں گے۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو آخر اسے ہی غروب ہونا ہوتا ہے، اسی طرح یہ زندگی ہے، زندگی کا جو سائیکل ہے وہ اسی طرح چلنا ہے۔ آپ نے کبھی عروج کو پانا ہے، کبھی آپ نے غروب میں چلے جانا ہے، تو اس میں آپ نے ہمت جو ہے اس کو نہیں ٹوٹنے دینا، آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو تازہ دم رکھنا ہے۔ اور اسی طرح پھر نظم کے بعد جو حصہ آئے گا وہ آئے گا غزل کا۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رونما ہو گئی ہے۔ غزل میں شاعر
شاعر دکھی ہے، شاعر پریشان ہے، زمانے کے ظلم و ستم نے شاعر کے دل پر کڑی چوٹیں لگائی ہیں۔ اب اس شعر میں بھی شاعر کچھ اپنی دردوں کا، کچھ اپنی تکلیفوں کا اسی طرح سے کیا کرتا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ اب اس شعر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ مصیبت بے راحت فضا ہو گئی ہے، کہ اب جو مصیبت مجھ پر آتی ہے تو وہ مجھے مصیبت نہیں لگتی، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی سکون ملا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے عشق کا جو مجھے روگ، تیرے عشق کی جو مصیبت، تیرے عشق کے جو زخم مجھے پڑے ہیں، ان کے آگے یہ مصیبت جو ہے وہ کیا ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ والی جو تکلیف اسے ملتی ہے، جس کو آپ سمجھیں کہ اگر اس کے سر میں درد ہے، اسے کوئی جسمانی تکلیف ہے، تو وہ اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو روح کی تکلیف ہے وہ سب سے گمبھیر تکلیف ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے جتنے بھی آگے شاعر دیے گئے ہیں ان کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے ان کی مزید تشریح جو ہے وہ کر دینی ہے۔ اور پھر اس کے آگے جو تیسرا کویشچن آئے گا وہ ہوگا درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ اس میں آپ نے سبق کا عنوان بھی لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام اور خط کشید الفاظ کے معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ تو اس کی تشریح کس طرح کرنی ہے؟ سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشید الفاظ وہ والے ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک خط لگا ہوتا ہے، یعنی ایک لائن لگی ہوتی ہے یا نیچے یا اوپر، تو وہ خط کشید کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہوتے ہیں ہر حال میں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ ان کو ویسے کا ویسے چھوڑ آتے ہیں، تو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس کے آپ کو نمبر بالکل نہیں ملیں گے۔ آپ نے مصنف کا نام بھی لکھنا ہے، آپ نے سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے کہ یہ نثر پارے کس سبق میں سے لیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی سبق ہیں ان کو آپ نے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ ان سبق کو لکھنے والے مصنف جو ہیں ان کا نام کیا ہے، اور پھر خط کشید الفاظ جو ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ دیکھیں گے جس طرح صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر محمد سعید، اب آپ دیکھیں مرزا محمد سعید وہ جو سبق تھا اسی میں سے اس نثر کو، اس نثر پارے کو لیا گیا ہے، اور پھر آپ نے اس کی آسان لفظوں میں کیا کر دینی ہے، تشریح کر دینی ہے۔ اب دیکھیں دل دھک گیا، اب آپ نے اس کا معنی جو ہے وہ لکھنا ہے، یہ خط کشید الفاظ ہے۔ اسی طرح علت مزاج اس کا لکھنا ہے، یا مرض الموت یعنی انسان جب موت کی کشمکش میں ہو، یعنی بس وہ آخری ٹائم اس کا چل رہا ہو۔ پھر رحلت یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سانح ارتحال، یہ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، معنی جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ دوسرے کو دیکھیں، پھر آپ تیسرے کو دیکھیں، پھر آپ چوتھے نثر پارے کو دیکھیں، تو اسی طرح یہ نثر پارے بھی اردو کے پیپر میں آپ کو گیون ہوں گے، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سبق پڑھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ والا نثر پارہ کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ پھر چوتھے کویشچن میں آ کے آپ نے درج ذیل میں سے کوئی سے 5 سوالات کے جواب جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں۔ یہ جو سبق آپ نے پڑھے ہوں گے بچے، ان سبق کے آخر میں جو سوالات دیے جاتے ہیں ان کے اب آپ نے جوابات دینے ہیں۔ جس طرح اب یہاں پہ پہلا کویشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی، جس طرح ہم نے نثر پارے میں پڑھا یا ہم نے نظم میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر یہ کائنات بنائی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ان سوالوں کو اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے، یاد کر لینا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں، یہ کویشچن آپ کے سامنے ہے، جو اہم کویشچن ہے وہ یہاں پہ اور کویشچن نمبر 5 جو آئے گا وہ کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ ہم نے جو گیس بنایا ہے اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ اس میں پرستان کی شہزادی، استنبول اور چغل خور،
ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں آنے کے اور کم چانسز کن کے ہیں؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ملمہ اور نام دیو مالی، ان سبق کے کیا آ جائیں گے؟ خلاصے۔ آپ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے؟ یاد کر لینا ہے۔ اور چھٹا کویسچن جو ہے، درجیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون آپ نے لکھنا ہے پیارے بچوں۔ سب سے زیادہ جو چانسز ہیں وہ علامہ محمد اقبال، علم کے فائدے، تعلیم نسواں، ورزش کے فائدے، عیدین اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ لکھنا۔ اور کم چانسز جن کے آنے کے ہیں وہ حب الوطنی، محنت کی برکتیں، سائنس کے کرشمے، طالب علم کے فرائض، شہری اور دیہاتی زندگی کے مسائل اور میرے دوست۔ ان کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ مضامین لکھنا ہے۔ جب بھی آپ مضامین لکھیں ان کو خوش خطی کے ساتھ لکھیں اور بڑے اچھے طریقے سے، شروعات، پھر اس کے درمیان جو اس کا متن ہے اس کو، اور پھر اس کا اختتام جو ہے اس کو بڑا آپ نے بہترین الفاظ میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں بتانا ہوتا ہے کہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو وہ کم از کم 3 صفحات پر کیا ہو؟ مشتمل ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ صرف آپ ایک صفحے کا اگر لکھ دیں، تو کم از کم اگر آپ لکھنا چاہیں تو 2 صفحے کا، اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات کا جو آپ لکھیں گے مضمون، تو پھر آپ کو اس میں سے پورے مارکس جو ہیں وہ ملیں گے۔ اور جو 7واں کویسچن ہے، بہت اہم کویسچن، درجیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کرنے۔ آپ نے اس پیرے کو پہلے پڑھنا ہے، عبارت کو پڑھنے کے بعد اسی میں سے کویسچن دیے گئے اور اسی کے اندر ہی اس کے کیا ہوں گے؟ جواب ہوں گے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو دوسری بار بھی ریڈ کرنا ہے، یعنی دوسری بار میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے دوسری بار پڑھیں گے تو آپ کو بالکل کیا آ جائے گی؟ سمجھ۔ تو ہمارا آسان طریقہ یہ ہے، ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے عبارت کو پڑھنے سے پہلے کویسچن جو سوال دیے گئے ان کو پڑھ لینا ہے۔ پہلے سوالات کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اس عبارت کو پڑھیں۔ تو جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے ذہن کے اندر ان سوالات کے جواب جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جائیں گے؟ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوالات جو دیے، کس زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی؟ تو آپ نے جو اوپر عبارت پڑھی ہے تو اب اس کا جواب وہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا جو عبارت ہے وہ گیون ہے، پھر اسی طرح تیسری، پھر اسی طرح چوتھی۔ یہ وہ والی عبارتیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ ہم نے یہاں پر چند جو تھے عبارتیں ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، تو آپ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، اور پھر ان کے کویسچن آنسر پڑھنے ہیں، اور پھر ان کے جواب جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پوٹ کرنے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حامیو ناصر۔